لاؤ تزو 2-3 ہزار سال پہلے کے فریم میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ the journey of 1,000 miles begins with a single step. یہ جرنی آف 1,000 miles ہے. نیشنز کے بیچ میں ریلیشنز، فیوچر کی طرف دیکھنا. اور چائنیز وزڈم جہاں ہم اقوال زرین میں پڑھا کرتے تھے تو سوچا کرتے تھے کہ چائنیز وزڈم، چائنیز کہاوتیں کیوں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. ٹریڈ وائز، کامرس وائز، کلچر وائز، پوٹینشیل وائز، ٹھیک ہے نا. تو ایسٹ کو اٹھائیں. دا ہول ویسٹ از ناؤ جرنینگ ٹو دا ایسٹ. وزڈم کے پیچھے چائنا تک جائیں اور چائنا والے وزڈم کے پیچھے یہاں تک آئیں. یعنی انٹریکشن شروع ہو جائے. ہمیں آپ ایک دوسرے کو مہمان کریں، اپنا فوڈ کھلائیں، اپنا مینرز دکھائیں، اپنی زبان بتائیں، اپنی شاعری سنائیں. تو اس طرح ہمیں ایک پروموٹ کرنا چاہیے کلچرل لیول پہ. تو اس انیشیٹو، اس سنگل سٹیپ کے حوالے سے 2018-19 میں ماہین سہار اس کا کینڈیڈیٹ بنی اور ان کا ماسٹر ذاکر ان کے کوچ کا رول ادا کر رہے ہیں فیملی سپورٹ میں اور اس چیز کو لانچ کرنے میں ایک فیملی کو کہ یہ جو مارشل آرٹ ہے نا اور یہ جو فائن آرٹ ہے یہ بہت بہت اعلیٰ کمال کی چیز ہے. تو وہ کیا ہے آرٹ کے بارے میں کہ کھس بے کمال کن کہ عزیز جہان شوی. گوادر پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ بلوچستان کا ایک ساحلی شہر ہے جو جنوبی مغربی ساحل پر آباد ہے. یہ عمان کے بالکل سامنے بحیرہ عرب کے کنارے واقع ہے. 2017 کی مردم شماری کے مطابق یہ پاکستان کا 6واں بڑا شہر ہے. اس کی کل آبادی 90,762 ہے. اس کی سسٹر پورٹ سٹی چابہار ہے جو کہ ایران میں واقع ہے. اپریل 2015 میں حکومت چائنا نے اپنے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ میں پاکستان کو شامل کرنے کا اعلان کیا اور پاکستان اور چائنا نے اسے سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا نام دیا جس میں مرکزی اور بنیادی حیثیت گوادر کو حاصل ہے. سی پیک کے ذریعے 1.153 بلین امریکی ڈالرز کے پروجیکٹ یعنی ترقیاتی منصوبے صرف گوادر شہر کے لیے رکھے گئے. اور 2 بلین امریکی ڈالر کی لاگت سے گوادر اسپیشل اکنامک زون بنایا گیا جو چائنا اسپیشل اکنامک زون سے مماثلت رکھتا ہے. گوادر جس کے لغوی معنی ہوا کے دروازے کے ہیں، اسے وزیر اعظم پاکستان فیروز خان نون اور ان کی بیگم وقار النساء نون نے عمان کے سلطان سے 5.5 بلین روپوں میں خریدا تھا، جس میں سے زیادہ تر رقم آغا خان چہارم نے ادا کی تھی. اس طرح 1958 میں گوادر پاکستان کا حصہ بنا جس کو ضلع مکران کی تحصیل کا درجہ دیا گیا. 1 جولائی 1977 کو مکران کو ڈویژن کا درجہ دے کر 3 اضلاع تربت، پنجگور اور گوادر میں تقسیم کر دیا گیا. اس وقت میں گوادر کو سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، کیپسین ریجن،
افغانستان اور ایران میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ساحل اور وسائل کی دولت سے مالا مال ہے، بلکہ یہ پرامن اور روایتوں کا امین بھی ہے۔ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل۔ چائنا نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے سی پیک میں پاکستانی عوام کے لیے ایک جامع ہسپتال کے خواب کو عملی جامہ پہنایا اور اس ہسپتال کو پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا نام دیا ہے۔ یہ ایک مکمل اور جامع ہیلتھ کمپلیکس زون ہوگا جس میں پاکستانی عوام کے لیے صحت کی تمام سہولیات موجود ہوں گی جو کسی نعمت سے کم نہیں، خصوصاً گوادر کے عوام کے لیے۔ یہ ہسپتال 68 ایکڑ زمین پر تعمیر کیا جائے گا، جس میں 6 میڈیکل بلاکس ہوں گے اور ہر بلاک میں 50 بیڈ ہوں گے۔ اس میں پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ، میڈیکل کالج، سینٹرل لیبارٹری بھی تعمیر کی جائے گی اور اس کی مجموعی لاگت 100 ملین امریکی ڈالر ہے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سی پیک کا ایک حصہ ہے جو گوادر شہر کے مشرق میں 26 کلومیٹر کے فاصلے پر گرانڈانی کے مقام پر واقع ہے۔ اس پر 230 ملین امریکی ڈالر کی لاگت آئی ہے۔ یہ ایئرپورٹ ATR-72 ایئر بس، A300، بوئنگ 737 اور بوئنگ 747 کے لیے بھی سروس فراہم کرے گا۔ گوادر سی پورٹ بلوچستان کے ضلع گوادر میں بحیرہ عرب کے کنارے واقع ہے۔ یہ تربت کے جنوب مغرب میں 120 کلومیٹر اور چابہار کے مشرق میں 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ گوادر پورٹ کا افتتاح صدر پرویز مشرف نے کیا تھا۔ اپریل 2015 میں حکومت چائنا نے اپنے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ میں پاکستان کو شامل کرنے کا اعلان کیا اور پاکستان اور چائنا نے اسے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا نام دیا، جس میں مرکزی اور بنیادی حیثیت گوادر سی پورٹ کو حاصل ہے۔ 14 جنوری 2020 کو پاکستان نے گوادر سی پورٹ کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا۔ 31 مئی 2021 کو گوادر سی پورٹ مکمل طور پر فعال ہو گیا۔ گوادر میں پہاڑوں کے دامن میں اسٹیڈیم نہ صرف خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، بلکہ یہ حد درجہ جاذب نظر اور دل فریب بھی ہے۔ اس کے ذریعے پاکستان دنیا میں کھیلوں کے تاج میں ایک منفرد ہیرے کی طرح پیوست ہو چکا ہے اور پاکستان کا تعلق کھیلوں کے شوقین دنیا کے ممالک سے مزید مستحکم ہو چکا ہے۔ مختلف ممالک کی ٹیمز یہاں کا دورہ کریں گی، جس سے کھیلوں کو تو فروغ ملے گا ہی، مگر اس سے سیاحت کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ اس سے قومی آمدنی میں نہ صرف اضافہ ہوگا
بلکہ زر مبادلہ بھی بڑھے گا۔ ICC نے اس اسٹیڈیم کو دنیا کا خوبصورت اسٹیڈیم قرار دیا ہے۔ گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے۔ گوادر ایسٹ بے ایکسپریس کو 168 ملین امریکی ڈالر کی لاگت سے بنایا جائے گا، جو گوادر میں سی پیک کا سب سے اہم جز ہے۔ یہ 6 رویا سڑک ہے جس میں 30 میٹر وسیع ریلوے کوریڈور بھی موجود ہے۔ یہ ایکسپریس وے مکران کوسٹل ہائی وے N20 کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور گوادر پورٹ پر 2300 ایکڑ زمین پر پھیلے ہوئے فری ٹریڈ زون کے لیے بھی اکلوتے راستے کا کردار ادا کرے گا۔ مکران کوسٹل ہائی وے 653 کلومیٹر لمبی قومی شاہراہ ہے جو صوبہ سندھ کے مشہور شہر کراچی میں بحیرہ عرب کے ساحل سے شروع ہوتی ہے اور صوبہ بلوچستان کے شہر گوادر میں اختتام پذیر ہوتی ہے اور اورماڑہ اور پسنی جیسے قصبوں سے گزرتی ہے۔ حرف عام میں اسے N10 یعنی نیشنل ہائی وے 10 کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 2002 میں ہوا تھا، جبکہ 2004 میں اس کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ یہ شاہراہ پاکستان نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی زیر نگرانی ہوا ہے اور اس کو FWO نے تعمیر کیا تھا۔ گوادر شہر کے جنوب میں واقع کوہ باطل گوادر کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک ہے، جس کی بلندی 470 فیٹ ہے اور یہ فلیگ پوائنٹ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ پہاڑ 10 کلومیٹر لمبا اور 2 کلومیٹر چوڑا ہے۔ پرنسس آف ہوپ ایک قدرتی بناوٹی چٹان ہے جو دیکھنے پر مانند شہزادی یعنی پرنسس نظر آتی ہے۔ یہ لسبیلا بلوچستان میں واقع ہے۔ یہ پاکستان کے صنعتی شہر کراچی سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر اور بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 717 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے ارد گرد واقع پہاڑی سلسلے پر ہنگول نیشنل پارک تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کو پرنسس آف ہوپ کا نام ہالی ووڈ کی اداکارہ اینجلینا جولی کو خراج تحسین کے طور پر دیا گیا جب انہوں نے 2002 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان اور چائنا کی دوستی دنیا بھر میں نہ صرف ایک مثال ہے بلکہ عملی اور جامع ہے۔ اس دوستی کا آغاز ثقافتی سطح پر 1950 میں ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدوں کا تنازع 1963 میں حل ہوا۔ دفاعی مدد کا آغاز 1966 میں ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک الائنس 1972 میں بنا۔ معاشی مدد اکنامک کوآپریشن 1979 میں شروع ہوئی۔ چائنا پاکستان کو اسلحہ دینے والا دنیا کا سب سے بڑا سپلائر ہے اور چائنا پاکستان کا تیسرا بڑا تجارتی تعلق دار ہے، یعنی ٹریڈنگ پارٹنر۔ مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد چائنا نے پاکستان کو 60 ملین امریکی ڈالر کا قرضہ مہیا کیا۔ چائنا پوری دنیا میں ایک پروجیکٹ ون بیلٹ ون روڈ پر کام کر رہا ہے اور اپنے اس پروجیکٹ میں پاکستان کو بھی حصہ دار بنایا ہے، اور چائنا نے پاکستان میں اپنے اس پروجیکٹ کا نام چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کا نام دیا ہے۔
سی پیک کے ذریعے چائنا نے پاکستان میں 62 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے پاکستان کو انفراسٹرکچر، انرجی، صحت، تعلیم، صنعت اور ٹیکنالوجی میں ترقی ملے گی۔ چائنا کے دروازے پاکستانی عوام کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور پاکستان سے کئی لوگ ہر روز مختلف سرگرمیوں، تجارت، صحت، تعلیم وغیرہ کے لیے چائنا جاتے ہیں۔ ہب بلوچستان 2017 کی مردم شماری کے مطابق بلوچستان کا چوتھا بڑا شہر بلحاظ آبادی ہب ضلع لسبیلا ہے، جو حرف عام میں بیلا کے نام سے مشہور ہے، اور پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے یہ 49واں بڑا شہر ہے۔ اس کا پرانا نام ہب چوکی اور نیا نام انڈسٹریل سٹی ہب ہے۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر کراچی سے 27 کلومیٹر اور صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 663 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پر لوگوں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش ماہی گیری اور دوسرا بڑا ذریعہ معاش فیکٹریوں میں مزدوری کرنا ہے۔ یہاں پر واقع زیرو پوائنٹ سے گوادر کا راستہ نکلتا ہے، جو نئی منزلوں کا تعین کرتا ہے۔ ہبکو کول پاور پروجیکٹ ہب بلوچستان۔ ہبکو کول پاور پروجیکٹ سی پیک کا ایک حصہ ہے۔ اس کی کیپیسٹی 1320 میگا واٹ ہے۔ یہ بلوچستان کے شہر ہب میں لگایا گیا ہے۔ اس پلانٹ پر آنے والی کل لاگت تقریباً 1912.2 ملین امریکی ڈالر ہے۔ اس پلانٹ نے اپنے مکمل آپریشن 17 اگست 2019 سے مہیا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اسلام کا قلعہ کہلائے جانے والے ملک پاکستان کا اول دارالخلافہ کراچی۔ زبان زد و عام میں روشنیوں کے شہر کے نام سے مشہور ہے۔ جو 1960 تک پاکستان کا دارالخلافہ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کو غریبوں کی آس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا، اور یہ پاکستان کی کاسموپولیٹن سٹی ہے، جہاں مختلف اقوام، زبانوں، ثقافتوں اور اقداروں کے لوگ مل جل کر مانند یکتا زندگی بسر کرتے ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے کراچی کی لوکل ٹرانسپورٹ کا ایک بنیادی اور اہم جز ہے، جو 1969 سے لے کر 1994 تک مکمل فعال رہا، مگر 1999 میں اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ 2001 سے اسے بحال کرنے کی متعدد کوششیں کی گئیں، جو کارآمد ثابت نہ ہو سکیں، مگر نومبر 2020 میں اسے جزوی طور پر فعال کیا گیا۔ اگست 2020 میں وفاقی حکومت نے کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے 66 ملین امریکی ڈالر مختص کیے۔ کراچی سرکولر ریلوے کراچی سٹی سے لیاقت آباد کے راستے ڈرگ روڈ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی کل لمبائی
29 کلومیٹر ہے۔ اس میں اضافی 21 کلومیٹر بھی شامل کی جائے گی جو کراچی شہر سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جائے گی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان ریلوے سے بھی مل جائے گی۔ اس سے 246 ٹرینوں کی مدد سے 7 لاکھ مسافر روزانہ کی بنیاد پر سفر کریں گے۔ کراچی سرکولر ریلوے کی مین لائن کراچی سٹی سے شروع ہوتی ہے اور دابیجی پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس طرح لوپ لائن ڈپورٹ ہل سے شروع ہوتی ہے اور کراچی پورٹ ٹرسٹ ہٹ پر ختم ہوتی ہے۔ اس طرح ملیر لائن ملیر کالونی سے لے کر ملیر کینٹونمنٹ تک جاتی ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے کے لیے درکار 360 ایکڑ زمین میں سے 67 ایکڑ زمین پر 7650 غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں، جن میں سے 4653 گھر ہیں۔ 1320 میگا واٹ کا حامل پورٹ قاسم کول فائر پاور پلانٹ واقع کراچی سی پیک کا ایک بنیادی حصہ ہے، جس کا افتتاح دسمبر 2016 میں ہوا۔ یہ پلانٹ 660 میگا واٹ کے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ 2.09 بلین امریکی ڈالر کی لاگت پر مبنی یہ پروجیکٹ 330.7 ایکڑ وسیع اراضی پر پھیلا ہوا ہے اور یہ پلانٹ پورٹ قاسم کے مقام پر واقع ہے۔ اس پلانٹ میں استعمال ہونے والے کوئلے کی متوقع مقدار 4.66 ملین ٹن سالانہ ہے۔ اور اس سے اتنی بجلی پیدا ہو سکے گی کہ جو 3 سے 4 لاکھ گھرانوں کے لیے کافی ہوگی۔ اس پیدا ہونے والی بجلی کو کے الیکٹرک کے گرڈ اسٹیشن سے ایک 500 کلو وولٹ کے اے سی ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے ملایا جائے گا اور اس کی گراس ایفیشنسی 41% سے زیادہ جبکہ نیٹ ایفیشنسی 38% سے زیادہ ہے۔ اس سائٹ پر 11,000 مزدوروں نے کام کیا، جن میں سے 2,000 کا تعلق چائنا اور 9,000 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اس پلانٹ میں استعمال ہونے والے کوئلے کو انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا سے امپورٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کا اپنا کوئلہ جو تھر سے نکلتا ہے اس پروجیکٹ کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ اس میں سلفر اور لائم کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ اس پلانٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کا 1 یونٹ حکومت پاکستان کو صرف 8.12 امریکی سینٹ پر دستیاب ہوگا۔ نومبر 2017 میں اس پلانٹ کے 660 میگا واٹ کے ایک حصے کی بجلی کو قومی گرڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے مشہور و معروف اور تاریخی ضلع ٹھٹھہ بھی مغلوں کی انمٹ یادوں کا وارث بن گیا ہے، کیونکہ یہاں کی شاہجہاں مسجد اپنی منفرد یکساں اور بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے ہر سو مقبول ہے، اور یہ مسجد زبان زد عام میں مسجد شاہجہاں کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو 17ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کو اس مشہور مغل بادشاہ شاہجہاں نے تعمیر کیا جو پوری دنیا میں تاج محل بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ یہ مسجد تیموری طرز پر بنائی گئی ہے۔
ضلع ٹھٹھہ اپنے علاقے جھمپیر کی بدولت سی پیک کا بھی حصہ ہے، جہاں ونڈ پاور پروجیکٹ لگایا گیا ہے۔ داؤد ونڈ پاور پروجیکٹ سی پیک کا ایک حصہ ہے، جو کہ ایک ونڈ فارم ہے۔ یہ سندھ میں بھمبور کے مقام پر 1720 ایکڑ وسیع اراضی پر پھیلا ہوا ہے۔ اس سے 50 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ یہ ونڈ فارم 33 ونڈ ٹربائنز پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ٹربائن 1.5 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 2015 میں ہوا اور آخری ٹربائن 23 اپریل 2016 کو نصب کی گئی۔ اس سے پیدا ہونے والی بجلی 1 لاکھ لوگوں کی بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس پروجیکٹ پر آنے والی لاگت 115 ملین امریکی ڈالر متوقع ہے۔ سچل ونڈ فارم صوبہ سندھ کے ضلع ٹھٹھہ کے علاقے جھمپیر پر لگایا گیا ہے۔ یہ کراچی کے شمال مشرق میں 119 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس سے 49.5 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکے گی۔ اس پر آنے والی لاگت تقریباً 134 ملین امریکی ڈالر۔ تھر کول فیلڈ کے بلاک 2 میں سرفیس مائننگ سی پیک کا ایک حصہ ہے، جس پر آنے والی لاگت 630 ملین امریکی ڈالر ہے۔ اس سے سالانہ 3.8 ملین ٹن کوئلہ حاصل ہو پائے گا۔ یہ پروجیکٹ ضلع ٹھٹھہ کے سنگاڑا کے جنوب مشرق میں تھر بلاک نمبر 2 کے مقام پر لگایا گیا ہے۔ اس سے 330 میگا واٹ کے 2 پلانٹ بھی لگائے جائیں گے۔ اس طرح کل 660 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکے گی۔ SSRL تھر کول بلاک نمبر 1 اس پر آنے والی لاگت 1300 ملین امریکی ڈالر ہے۔ اس کا دوسرا نام تھر بلاک 1 پاور اسٹیشن ہے۔ اس سے 1320 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کی جائے گی۔
یہ پلانٹ سندھ کے ضلع تھرپارکر کے علاقے اسلام کوٹ میں لگایا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ 2022-23 میں اپنی خدمات مہیا کرنا شروع کر دے گا۔ پنجاب کا دل کہلائے جانے والا شہر لاہور، جہاں اپنی تاریخی میراث کی وجہ سے مشہور ہے، وہاں ہی اپنی ترقی اور انفرادیت کی وجہ سے بھی ہر سو مقبول ہے، اور لاہور کے لوگ زندہ دلان لاہور کہلائے جاتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے لاہور پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، اسی لیے لاہور کو سی پیک میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اورنج لائن ٹرین سسٹم پاکستان میں پہلی میٹرو ٹرین ہے۔ اس کی کل لمبائی 27.1 کلومیٹر ہے، جس میں سے 25.4 کلومیٹر زمین کے اوپر اور 1.72 کلومیٹر زیر زمین ہے۔ اس روٹ کے ذریعے 26 اسٹیشنز کو آپس میں ملایا گیا ہے اور روزانہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ اس سے سفر کریں گے۔ اس پروجیکٹ پر کل 1478.18 ملین امریکی ڈالر لاگت آئی ہے۔ 25 اکتوبر 2020 کو اورنج لائن ٹرین کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کیا۔ اورنج لائن ٹرین انارکلی اسٹیشن سے ایک زیر زمین پیدل راستے کے ذریعے لاہور میٹرو بس سے بھی جڑی ہوئی ہے اور بوہراوالا چوک اسٹیشن سے ایک موونگ واک وے کی مدد سے لاہور ریلوے اسٹیشن سے بھی منسلک ہے۔ اورنج لائن ٹرین دن میں 16 گھنٹے یعنی صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک اپنی لائنوں پر عوام کی خدمت کے لیے حرکت میں مگن رہتی ہے۔ اس کے لیے کل 20 میگا واٹ بجلی چاہیے، جو لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیک اپ یونٹ بھی بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ UET اسٹیشن اور شاہنور اسٹیشن کے ساتھ 2 ہائی وولٹیج الیکٹرک سب اسٹیشن بھی بنائے گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ساہیوال میں کوئلے کو استعمال میں لاتے ہوئے ساہیوال کول فائر پاور پلانٹ لگایا گیا ہے، جس کی کیپیسٹی 1320 میگا واٹ ہے۔ یہ پلانٹ ساہیوال سے 12 میل اور اوکاڑا سے 9.3 میل کے فاصلے پر اس روڈ کے شمال میں واقع ہے جو ان دونوں شہروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ پلانٹ 1700 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ پلانٹ یوسف والا گاؤں سے بھی ریلوے لائن کی مدد سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پلانٹ ایک بوائلر، سٹیم ٹربائن اور جنریٹر پر مشتمل ہے۔ اس پلانٹ کی ایفیشنسی 42.11% ہے، جو کہ 580 سینٹی گریڈ پر کام کرتا ہے۔ یہ پلانٹ فلو گیس ڈی سلفرائزیشن ٹیکنیک کے ذریعے ہوا کی کوالٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے کام کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 60,000 کیوبک میٹر پانی درکار ہوتا ہے، جو کہ لوور باری ڈوب کینال سے حاصل کیا جاتا ہے۔
اس پلانٹ پر ٹوٹل لاگت 1.8 بلین ڈالر متوقع ہے۔ اس پلانٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کو گورنمنٹ آف پاکستان 8.3601 امریکی سینٹ 1 کلو واٹ کے مطابق خریدے گی۔ اس پلانٹ کے لیے 4.48 ملین ٹن کوئلے کی ضرورت ہوگی، جس سے ایک دن میں 22 گھنٹے تک پیداوار ہو سکے گی۔ نواب بھاول کے نام سے منسوب شہر بھاولپور پاکستان کے ممتاز شہروں میں سے ایک ہے۔ 2013 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کے نام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے بھاولپور کے نزدیک 6500 ایکڑ وسیع و عریض اراضی پر قائد اعظم سولر پارک کی بنیاد رکھی۔ اس کی کیپیسٹی 1000 میگا واٹ ہے۔ اگست 2013 میں حکومت پنجاب نے اس پروجیکٹ کی منظوری دی اور ستمبر 2013 میں حکومت پنجاب اور چائنا کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ یہ سولر پاور پلانٹ بھاولپور کے ریگستانی علاقے چولستان کے گاؤں لال سوہانارا کے مقام پر لگایا گیا ہے، جس کا فاصلہ بھاولپور ایئرپورٹ سے صرف 10 کلومیٹر ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پورے پاکستان میں سب سے بڑا سولر پاور پلانٹ ہے۔ اس پلانٹ پر آنے والی کل لاگت تقریباً 131.15 ملین امریکی ڈالر ہے۔ اس پروجیکٹ میں ترکی کی کمپنیوں نے بھی دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن ان کو اس میں حصہ دار نہیں بنایا گیا۔ کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ایک زیر تعمیر بہتے دریا پر کنکریٹ کور راک فل گریویٹی ڈیم ہے، جس کی کیپیسٹی 720 میگا واٹ ہے۔ یہ سلک روڈ فنڈ کا پہلا سرمایہ کاری والا پروجیکٹ ہے جو کہ سی پیک کا حصہ ہے۔ یہ پلانٹ 2022 کے اوائل میں مکمل ہو جائے گا۔ کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دریائے جہلم پر کروٹ برج سے اوپر کی جانب جاتے ہوئے 1.7 کلومیٹر کے فاصلے پر کروٹ گاؤں کے نزدیک لگایا گیا ہے۔ اس سے 74 کلومیٹر کے فاصلے پر منگلا ڈیم واقع ہے۔ اس پروجیکٹ سائٹ سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر اسلام آباد اور 29 کلومیٹر کے فاصلے پر کہوٹا واقع ہے۔ اس پروجیکٹ کی کل لاگت 1.74 بلین امریکی ڈالر ہے اور اس کی بدولت حکومت پنجاب کو بجلی کا 1 یونٹ صرف 1 روپے میں ملے گا۔ جنت نظیر وادی کشمیر دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے مقبول ہے۔ سی پیک کا دائرہ آزاد کشمیر تک پھیلا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر میں سی پیک کا پروجیکٹ کوہالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، جسے کوہالا ہائیڈل پروجیکٹ بھی کہتے ہیں، اس کی تعمیرات پر کام عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ یہ دریا کی سطح پر 316 میٹر کی بلندی پر بنایا گیا ہے۔ یہ مظفر آباد سے 40 کلومیٹر اوپر کی طرف جاتے ہوئے ساران گاؤں کے نزدیک دریائے نیلم پر بنایا جائے گا۔ سی پیک کے طفیل پاکستان کے تمام مہیا شدہ وسائل کا نہایت بہترین اور کارآمد استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاریخی میراث کا حامل ضلع بٹگرام پاکستان میں ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھتا ہے۔ تاریخی ورثہ کے ساتھ ساتھ حسن کی دولت سے مالا مال یہ ضلع اپنے ایک قصبہ تھا کوٹ کی وجہ سے ہر سو مشہور ہے، جو پاکستان کے طویل دریائے سندھ کے کنارے پہ آباد ہے۔
تھاکوٹ ضلع بٹگرام کی 20 یونین کونسلز میں سے ایک ہے۔ یہ ضلع بٹگرام اور ضلع شانگلہ کے عین وسط میں واقع ہے۔ اس کے جنوب میں 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع بٹگرام اور شمال میں 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع شانگلہ واقع ہے۔ یہاں اچھے موسم میں سیاحوں کا ایک لمبا تانتا بندھا رہتا ہے، جس میں ملک بھر سے لوگ خوبصورتی اور قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے بلندی پر واقع ضلع مانسہرہ اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس کی وادی کاغان پریوں کی نگری کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ وادی کاغان کے شمال میں ایک چھوٹا لیکن جنت نظیر گاؤں آباد ہے جو خانیان گاؤں کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دریائے کنہار کے عین کنارے پر واقع ہے۔ بہتا دریا، گھنے درخت، پہاڑوں کے دامن، ملنسار لوگ، مہمان نوازی، خالص خوراک، تازہ آب و ہوا، یہ خانیان گاؤں کا خاصہ ہیں۔ سی پیک کے ایک میگا پروجیکٹ سکھی کنہاری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اسی جنت نظیر گاؤں کے قریب ہے۔ سکھی کنہاری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دریائے کنہار پر واقع سی پیک کا ایک زیر تعمیر حصہ ہے جو خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کی وادی کاغان میں واقع ہے۔ اس کی کیپیسٹی 870 میگا واٹ ہے۔ اس کی بنیاد 2014 میں رکھی گئی تھی، مگر تعمیر کا آغاز 2018 میں ہوا تھا۔ اس کی تکمیل کا متوقع سال 2022 ہے۔ اس پر آنے والی لاگت تقریباً 2000 ملین امریکی ڈالر ہے۔ قراقرم ہائی وے، جس کو سلک روٹ، شاہراہ ریشم اور چائنا پاکستان فرینڈشپ ہائی وے بھی کہتے ہیں، ایک 1300 کلومیٹر لمبی دو رویہ سڑک ہے جو کہ آزاد کشمیر سے شروع ہو کر حسن ابدال تک جاتی ہے اور وہاں سے کاشغر پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ 887 کلومیٹر پاکستان میں اور 413 کلومیٹر چائنا میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1959 میں ہوا اور عوام کے لیے اس کو 27 سال بعد 1986 میں کھولا گیا۔ اس کی تعمیر کے دوران 810 پاکستانی اور 82 چینی مزدوروں نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ 2010 میں ہنزا کے نزدیک لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے روڈ کے ایک حصے کو کافی نقصان پہنچا۔ 2015 میں اس متاثرہ حصہ کو درست کر دیا گیا اور بنائے جانے والے شاہکار کا نام عطا آباد لیک ٹنل رکھا گیا۔ یہ 5 سرنگوں کی ایک سیریز ہے جو سطح سمندر سے 2500 میٹر بلند ہے۔ اس نئے بنائے جانے والے حصے کی کل لمبائی 24 کلومیٹر ہے جو 2 پلوں، 78 گولائیوں اور 5 سرنگوں پر مشتمل ہے۔ اس پر کل لاگت 275 ملین ڈالر آئی تھی۔ اس طرح سی پیک کی مدد سے نہ صرف شاہراہ ریشم کو درست کیا گیا بلکہ اس کو مزید بہتر اور محفوظ بھی بنایا گیا۔
اس سے تجارتی سرگرمیوں کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے۔ اسی طرح سی پیک کے ذریعے شندور گلگت سے ایک روڈ چترال کی طرف نکالا گیا ہے جو چترال کو چک درہ سے ملاتا ہے۔ اگر قراقرم ہائی وے سلک روٹ کو سی پیک کا ایک بنیادی ستون کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ چائنا بارڈر سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں ہے جس کا نام سوسٹ ہے۔ اس مقام سے پاکستانی امیگریشن کے عمل کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں سے ہی پاکستانی چائنا میں داخل ہونے کے لیے بس میں سوار ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کلچرل کاروان میں فرنٹ پہ رہیں، آگے ہی رہیں، اور جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، چاہے تھیٹر ہوتا ہے، کیلیگرافی ہوتی ہے، فوٹوگرافی ہوتی ہے، لینگویج ہوتا ہے، پرفارمنسز ہوتے ہیں، ان سب میں تا آخر جاری رہے اور یہ سلسلہ نسلوں جاری رہے۔